آج کے سبق میں ابتدا میں ہے شامیہ کا تعارف اور بیچ میں ہیں یہ تین چیزیں: رموز و مصطلحات، قواعد ترجیح اور ان کی تطبیق، امور اثنا عشریہ۔ آخر میں خاتمۃ المجلس میں ان کتابوں اور فقہا کا تعارف ہے، منتخب فقہا، منتخب کتابوں کا تعارف جن کا ذکر شامیہ میں آتا ہے۔ تو بس یہ ہمارے آج کا یہ دورہ ہے۔ یہ سامنے جو آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ ہر ساتھی کو ابھی بھی موبائل میں ڈالا جا سکتا ہے اور بعد میں اس کو ساتھ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی غرض یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی تخصص ہوتا ہے، سال کے شروع میں یہ دورہ ایک بار نکال لیا جائے، مطالعہ کر لیا جائے، ورنہ جو حضرات شریک ہیں جا کر اس کو ایک بار گزروا دیں۔ سامنے ایک تختی ہے، اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ اس کو بتاتے جائیں۔ جب یہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر مشق اجرا ہے کہ ہم طالبوں کو کہتے ہیں کہ یہ 20 صفحے آپ روز مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ صفحات لے لیں چند، اور ان 20 صفحات میں جو اہم چیز آتی ہے اس کے عنوانات یہاں لکھے ہوئے ہیں، رموز و مصطلحات بھی لکھے ہوئے ہیں، تو آپ نکال کر ادھر لکھتے جائیں۔ تو آپ کو مطالعہ سننے کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ جب صبح لا کر ادھر رکھے گا کہ یہ میں نے تخریج نکالی ہے اور یہ مطالعہ نکالا ہے، تو اس کو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا اس نے کام رات کو کیا ہے۔ تو یہ اس خاطر ہے کہ ہر تخصص میں 1 گھنٹہ کم از کم شامیہ کے مطالعے کا رکھا جاتا ہے، اور نصاب بھی متعین ہوتا ہے، پہلی سماعی، دوسری، تیسری۔ وہی گھنٹہ، وہی نصاب، وہی مقدار مطالعہ کو زندہ اور متیقظ بیدار ذہن سے مطالعہ کر کے اور فوائد مہمہ اخذ کر کے اپنے پاس درج کرنے سے وہ یاد ہو جاتا ہے، تو مناسبت پیدا ہو جاتی ہے کتاب سے۔ تو اس کی یہ غرض ہے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ دیکھیں ادھر پہلا صفحہ جو اس کا وہ ہے عنوان، جی یہ اس میں لکھا ہے عون الغفار۔ اصل میں شامیہ پر 4 کام کیے گئے ہیں، ایک اردو میں ہے اور 3 عربی میں ہیں۔ یہ عربی پر میں کیے گئے 3 کاموں میں سے ایک ہے۔ جو بقیہ 2 ہیں وہ 2 اس کی موجم ہے، ایک الف بائی ہے، فتح الغفار الف بائی موجم ہے۔ کوئی بھی مسئلہ آپ اس کا عنوان اگر طے کر سکتے ہیں اور وہ عنوان میں چلے جائیں تو آپ کو مسئلہ تلاش کرنے میں آسانی ہے۔ اور جو کشف الغفار ہے وہ موضوعی موجم ہے، موضوعی فہرست ہے کہ موضوع کے اعتبار سے اس میں مسائل شامیہ کے نکال کر رکھے گئے ہیں۔ یہ دونوں میں سے ایک چھپ گئی تھی، ایک ابھی چھپ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ تیسری ہے عربی کی، چوتھی فیض الغفار وہ اردو میں ہے، آداب فتویٰ نویسی کے آخر میں ہے۔ یہ کس خاطر لکھی گئی ہے؟ نیچے لکھا ہوا ہے تعارف الکتب الخمسہ، کہ شامیہ کے نام سے، رد المحتار کے نام سے، حاشیہ ابن عابدین کے نام سے، کبھی فتاوی شامی کے نام سے، یہ مختلف نام میں جو رکھ دیتے ہیں لوگ۔ عباس کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے یہ لفظ ٹھیک ہے، یہ کس طرح سے ٹھیک ہے۔ علم جب رکھا جاتا ہے وہ ایک وضع عرفی ہوتی ہے، جدید وضع عرفی ہوتی ہے، تو جدید وضع عرفی میں آپ بحث نہیں کر سکتے۔ وہ کوئی بھی لقب کسی چیز کا پڑھ سکتا ہے، اگر تعبت شرن کسی کا لقب ہو سکتا ہے تو سر من رعا لقب ہو سکتا ہے، تو فتاوی شامی کہنے میں کیا حرج ہے؟ بس انہوں نے بنا لیا کہ یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی جو فقہ کی 5 کتابوں میں سے 9 کے اعتبار سے تیسری سے تعلق رکھتی ہے، حاشیہ، تو انہوں نے تو اس کو فتویٰ کے طور پر نہیں لکھا تھا، لیکن فتویٰ کے ماخذ کے طور پر لکھا تھا، تو کسی بھی مناسبت سے مجازن نام تو رکھا جا سکتا ہے، ہم اس بات میں نہیں پڑھتے۔ یہ جب آپ کے ہاتھ میں آتا ہے تو مابین الدفتین 5 کتابیں ہوتی ہیں، ایک متن ہے، ایک شرح ہے، ایک حاشیہ ہے، ایک اس کا تکملہ ہے،
اور 5 اس پر تقریرات ہیں، یہ ان 5 کا تعارف ہے جی۔ اور نیچے لکھا ہوا ہے وہ آداب و مطالعات رد المحتار، 5 میں سے پھر یہ جو تیسری ہے اس کے مطالعے کے آداب، کہ ہم اس کا مطالعہ پوری کا ایک بار تو نکالیں نا، اور اگر 2 سال کا تخصص ہے تو بہت آسانی سے نکالا جا سکتا ہے۔ 6 جلدوں والی شامیہ کا 1 سمائی میں 1 جلد اور 6 سمائی میں 6 جلد۔ اس کے بعد جب ہم پھر مراجعت کرتے ہیں کتاب کی تو اس سے عبارت اپنے سیاق و سباق کے ساتھ سمجھ کر، اپنی رموز و مصطلحات کو ملحوظ رکھ کر، اور وہ ان کی سنا جو ہے نا، ترجیح کی سنا، وہ صراحت، وہ اصل میں ناقل ہیں ترجیح کے، وہ خود مرجح نہیں ہے، تو انہوں نے سنا سے ترجیح دیتے ہیں، اس کو سمجھ کر وہ عبارت نقل کر کے فتویٰ میں تو لا کر استاد کو دکھانے پر یہ اس کام میں فائدہ دیتا ہے، یہ آداب و مطالعات رد المحتار جی۔ اس میں 2 باب ہیں، پہلے باب میں 5 کتب کا تعارف ہے، اور دوسرے باب میں صرف تیسری کتاب کا تعارف ہے جی۔ یہ مصنف اور مصنف کا تعارف کہاں سے ملتا ہے؟ مصنف کا تعارف کے لیے کچھ کتابوں کی ایک نوع وضع ہے، جیسے کتب تراجم کہتے ہیں، کتب طبقات کہتے ہیں، یہ جس طرح محدثین کے ہیں اس طرح یہ قراء کے ہیں، اس طرح ادباء اور شعراء کے ہیں طبقات کی کتابیں، اسی طرح فقہا کی بھی ہیں۔ تو محدث کا تعارف حاصل کرنا ہو تو طبقات المحدثین کی آپ اس میں نوع میں چلے جائیں، فقہا کا تعارف حاصل کرنا ہے تو ان کی تراجم اور طبقات میں آ جائیں، اور کتابوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے پھر۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فقہا کے ساتھ طبقات ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جس فقیہ نے یہ قول کیا ہے وہ کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کے قول کا وزن کیا ہے، اور اس کو راجح مرجوح میں سے راجح کا کون سا درجہ ہے، مرجوح کا کون سا درجہ ہے۔ مرجوح کے بھی تو درجے ہوتے ہیں نا، کوئی ضعیف ہوتے ہیں، کوئی شاذ ہوتا ہے، تو اس طرح سے راجح کے بھی درجات ہوتے ہیں، ابھی آ جائیں گے آپ کے سامنے 5 درجے۔ مصنف کا تعارف کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ کتابوں کی مستقل ایک نوع ہے جو کتابوں کے تعارف کے لیے ہے، اس کو کتب فہارس کہتے ہیں، وہاں سے حاصل ہوتا ہے۔ اور خود جو کتاب آپ نے ہاتھ میں اٹھائی ہے اس کے مقدمے سے شروع میں، اور اس کی فہرست سے جو آخر میں ہوتی ہے آج کل، وہاں سے اس کا تعارف حاصل ہوتا ہے۔ تو شامیہ کا آپ نے تعارف حاصل کرنا ہے مصنف کا، تو کتب تراجم و طبقات میں چلے جائیں جو متأخرین کی ہیں، اور کتاب کا تعارف حاصل کرنا ہے تو کتاب کا مقدمہ دیکھ لیں، فہرست دیکھ لیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے پھر کہ وہ جو کتاب ہوتی ہے وہ مسائل کے 3 طبقات میں سے کسی ایک طبقے کو یا پھر مخلوط تینوں طبقے کو جمع کر رہی ہوتی ہے، تو خود کتاب کا وزن پتہ چل جاتا ہے۔ تو جب فقیہ کے قول کا وزن ہمیں پتہ چلا، اور جس کتاب میں جس دیوان فقہ میں وہ منقول ہے اس کا وزن بھی ہمیں پتہ چلا، تو ہمیں مقصود اب پہنچنا آسان ہو گیا، مقصود تک پہنچنا آسان ہو گیا، اور ہم فتویٰ میں کون سی عبارت نقل کر کے لا کر دکھائیں گے اپنے استاد جی کو، یہ ہمارے لیے آسان ہوگا جی۔ یہ 7 طبقات ہیں فقہا کی، جس کی بالکل ہم تفصیل نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے یہ سال کے آخر میں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے سب پڑھ لیا ہوا ہے۔ البتہ اگلے سال کے شروع میں تو آپ خود اس دورے کو پڑھیں گے تو اس وقت یہ تفصیل یہاں بھی کر لیں، پھر خود رسم مفتی میں بھی کر لیں یا اصول افتاء میں کر لیں۔ یہاں ہم اتنی بات بس کرتے ہیں کہ 6 طبقے ہیں، 3 طبقے مجتہدین کے ہیں تو مجتہدین کے بھی 3 مراتب ہیں، اور 3 مقلدین کے ہیں تو ان کے بھی 3 مراتب ہیں، اور 7واں جو طبقہ ہے وہ کس کا ہے؟ المشتغلین بالتدریس او الافتاء او القضاء۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر ایک کاغذ مجھے دے دیں، ایک کاغذ بس، خالی کاغذ، اور ایک قلم ادھر رکھ دیں۔ یہ بالتدریس نہیں ہونی چاہیے، بالفقہ ہونا چاہیے۔ اصل میں یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ 3 فنون ہیں، تو بعضو یستقی من بعض، فقہ، افتاء، قضاء، یہ 3 فنون ہیں میرے بھائی۔ تو اس میں سے ماشاءاللہ الحمدللہ فقہ کا فن درس نظامی میں خوب زندہ ہے، نور الاضاء سے شروع ہوتا ہے اور قدوری کنز شرح وقایہ ہدایہ تک خوب،
اور تخصص میں پھر آ جاتی ہیں دوسری کتابیں فقہ کی مطالعے میں آ جاتی ہیں، تدریس میں درس نظامی میں خوب ہو جاتی ہیں۔ افتاء کا فن بھی تخصص کے واسطے سے خوب زندہ ہے۔ یہ تیسرا جو ہے قضا، یہ انہی سے مربوط ہے، ان دونوں سے، لیکن یہ زندہ نہیں ہے۔ اس کا جو ذیلی فن ہے تحکیم، وہ بھی زندہ نہیں ہے۔ تحکیم کی دو قسمیں ہیں، تحکیم قضائی اور تحکیم صلحی۔ تحکیم صلحی بہت آسان ہے، وہ بھی زندہ نہیں ہے، رائج نہیں ہے۔ اگر کہیں کہیں پائی جاتی ہے تو اس سے تو وہ چیز وہیں جلتے جلتے بجھ نہ جائے، جب تک ایک چیز جاری نہیں ہے آگے، اس وقت تک وہ زندہ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا ساری عمر کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ جب تخصص کی اللہ پاک نے توفیق دی اور موقع دیا تو پھر فقہ، افتاء، قضا، ان تینوں فنون کو زندہ کرنا چاہیے۔ تو ہم یہ جو جگہ جگہ کورس کراتے ہیں وہ ہمارے یہی 6 کورس ہیں۔ ایک کا نام ہے ہدایہ، کیسے پڑھی پڑھائی جائے، ہدایہ، دوسرا شامیہ، 2 ہو گئے، قواعد فقہ اور اصول فقہ 4 ہو گئے، اور ایک ہمارا ہے دلیل اور جواب دلیل، جو درس نظامی کی کتابوں سے تعلق رکھتی ہے، علم الکلام سے، علم الفقہ سے، نحو سے، منطق سے، بلاغت سے، بس ان 5 فنون میں دلیل اور جواب دلیل، اس کی اقسام۔ اور آخری ہوتا ہے قضا و تحکیم۔ قضا و تحکیم وہ ذرا سا لمبا ہے، باقی یہ ایک دن میں انشاءاللہ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دوستو، ہم لوگوں کو یہ فنون کو زندہ کرنا چاہیے۔ جس آدمی نے فقہ پڑھی ہو تو وہی افتاء آسانی سے پڑھ لیتا ہے نا، تو جس نے فقہ افتاء دونوں پڑھی ہو اس کے لیے قضا تحکیم کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور ایک چیز اگر دنیا میں نہیں ہے، آپ اس میں کوشش کرتے ہیں، تو آپ کی اگر غلطی ہو جاتی ہے نا، تو خاص کر حدود میں غلطی ہو جاتی ہے معاف کرنے میں، یہ تو اور اچھی بات ہے، اس میں بری بات نہیں ہے جناب۔ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر مجتہدین نہیں ہیں اور مقلدین کے جو 3 طبقے تھے بڑے وہ بھی نہیں ہیں، تو پھر آج کل کے جو فقہاء رہ گئے ہیں تو وہ مجتہد بھی نہیں ہیں اور مقلد کے اس اوپر کے 3 درجے میں سے بھی نہیں ہیں، تو امت کے مسائل کون حل کرے گا؟ وہ محقق حل کرے گا۔ مجتہدین کی جب تک ضرورت تھی نا کہ براہ راست کتاب سنت اجماع قیاس سے وہ مسائل کو لیں، اللہ پاک نے ان کو پیدا فرمایا، بعد العصر الارب ما منقطع لیس لأحد ان یکیس۔ وہ جو پہلی 3 دلیلیں وہ تو چھوڑو، یہ چوتھی بھی نہیں کر سکتے اب آپ، تو مسائل کون حل کرے گا؟ یہ امت محمدیہ کی کرامت ہے کہ لا یخلو الوجود عما یمیز ھذا، قیامت کی صبح تک اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو منقول، جو درایت اور روایت ہے، منقول، درایت بھی منقول ہی ہے نا، اس میں سے راجع اور مرجوع کو بھی پہچانیں گے، اور اس کی روشنی میں غیر منصوص، غیر منقول کا حکم بھی نکال کر امت کو بتاتے رہیں گے۔ تو یہ طبقات فقہاء 7 ہیں نا، اس سے فقیہ کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شامیہ میں اگر کسی فقیہ کا قول نقل کیا ہے علامہ شامی نے، وہ تو ناقل ہے نا۔ اس کا جو حاشیہ ہے نا، یہ دور مختار کے 7 حاشیوں کا خلاصہ ہے، 7 میں کچھ اضافے ہیں، تو وہ نقل کرتا ہے۔ جب نقل کرتا ہے تو اس کے نقل کیے ہوئے میں جب حوالہ آتا ہے قائل کا یا حوالہ آتا ہے وہ منقول ان و ماخذ کا، تو قائل یا ماخذ کا وزن کیسے پتہ چلے گا؟ وہ یہ طبقات 7 فقہاء کے اور طبقات 3 مسائل کے، جی اس سے پتہ چلے گا۔ باقی ہم بات زیادہ نہیں کریں گے، تو اس میں تینوں کی کوئی تعریف کی ابھی ضرورت نہیں ہے، اگلے سال کے شروع میں ہو تو ضرورت ہے، لیکن ہم ایک جگہ میں 2 مرتبہ یہ 5-6 کورس نہیں کراتے، 2 مرتبہ نہیں کراتے، بس 1 مرتبہ کراتے، اور اس میں تخصص سے متعلق یہ ایک چیز ہے جو ہدایہ ہے اور قواعد فقہ ہے، وہ مدرسین سے متعلق چیز ہے، تو ہم یہ ایک بار کرواتے اور ان سے کہتے ہیں نگران حضرات آ جاؤ ایک بار اس کو سن لو، دیکھ لو، اس میں نئی چیز نہیں ہے، وہی جو کچھ ہے نا ایک جگہ جمع ہے، آگے جاؤ اور اگلے سال سے پڑھانا شروع کرو۔
تو اپنے آپ کا شامیہ کا گھنٹہ مضبوط ہو جائے گا، قواعد فقہ والا پڑھاتے ہو تو اشباح النظائر والا گھنٹہ مضبوط ہو جائے گا آپ کا۔ چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں، کتب فقہ 5 قسم ہیں، اور ہم نے اولاً تو یہ پہچاننا تھا کہ ہمارے پاس جو کتاب موجود ہے، متن ہے، شرح ہے، حاشیہ ہے، پھر تکملہ ہے، اور اس کے اوپر تقریرات ہے، یہ 5 میں سے کون سی قسم ہے؟ تو ہر قسم کے اندر اس کے درجات ہیں۔ تو ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ کون سے درجے کی ہے؟ اصل تو موضوع یہ تھا، اس لیے ہم ابھی جنس عالی کے درجے میں کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں کہ کتاب فقہ کی 5 اقسام ہوتی ہیں۔ یہ متون بھی 2 قسم کے ہیں، ایک ہے متمیز، اس میں صرف ظاہر و روایت ہے، نادر روایت فتاویٰ نہیں لیا گیا ہے۔ تو متقدمین کے جو متون ہیں نا وہ ایسے ہی ہیں۔ متون اربعہ حنفیہ کے مشہور ہیں، قدوری، کنز، وقایہ اور مختار۔ تو یہ مختار پر یہ حنفیوں کا چوتھا متن ہے۔ ان 4 میں سے 2 متون لکھے ہیں۔ حنفیہ کے مشائخ کے 2 طبقے ہیں، مشائخ عراق اور مشائخ خراسان۔ تو وہ 2 لکھے ہیں مشائخ عراق نے، قدوری اور مختار، اور 2 لکھے ہیں مشائخ خراسان نے، ایک کنز اور وقایہ۔ 5ویں کی بات بعد میں کریں گے، وہ انہی میں سے بنا کر تھوڑا اضافے کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ یہ مختار کی خدمت نہیں ہوئی تھی، ابھی ہو گئی ہے، 8-10 سال اس میں لگے ہیں، تو وہ ابھی چھپ گیا ہے۔ جی میرے بھائی، تو صرف ظاہر و روایت ان میں ہے، اور دوسرے متون جو مخلوط ہیں اس میں نادر روایت بھی ہے، اس میں فتاویٰ بھی ہے۔ مثلا جو ہمارے پاس اس وقت متن ہے تنویر الابصار، تو اس میں ظاہر روایت سے جو 6 کتابیں تھیں ان کتابوں کی شروحات بھی لکھی گئیں، ان کتابوں سے 4 متون تیار ہوئے، ان کی بھی شروحات اور حواشی لکھی گئیں، اور ان 6 امہات ستہ جو ظاہر روایت کی ہیں، اور یہ 4 متون جو اسی سے مرتب کر کے مہذب عبارت میں ڈالے گئے ہیں، ان کی شروع اور حواشی کی روشنی میں پھر جو فتاویٰ دیے گئے اس کے مجموعے بھی تیار ہوتے رہے۔ تو یہ امہات ستہ اور متون یہ اب طے شدہ ہے کہ نضج و احترق، یہ اس میں اضافہ نہیں ہے۔ یہ جو فتاویٰ ہے یہ تو ہر روز اس میں پوری دنیا میں لوگ بیٹھے ہوئے اور کام کر رہے اور اضافہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ویسے کی چیز ہے، کتاب کی طرح مکمل بھی نہیں ہے، ایک موضوع پر ہوتا ہے، ہر موضوع نہیں ہے۔ کتب فقہ میں 56 موضوع ہوتے ہیں طہارت سے فرائض تک، تو ایک کسی موضوع پر ہے اور جدید موضوع پر ہے جس کی ضرورت پیش آئی، اور فتاویٰ کی طرح مختصر بھی نہیں ہے۔ تو فتاویٰ یہ ایک فرق ہوا۔ دوسرا، فتاویٰ کی کوئی پوچھے تو لکھا جاتا ہے، اور یہ جو ہوتا ہے رسالہ یہ کوئی پوچھے نہیں، بس ضرورت محسوس ہو کہ اس موضوع پر تحقیق کرنی چاہیے تو ایک مفصل مقالہ جیسے لکھا جاتا ہے، وہ رسالہ تھا فقہی۔ یہ بھی قیامت تک لکھے جاتے رہیں گے، فتاویٰ بھی، رسائل بھی۔ تو ہمارے پاس جو متن ہے اس کے اندر حواشی سے بھی لیا گیا ہے، اس کے اندر شروع سے بھی لیا گیا ہے، حواشی سے بھی لیا گیا ہے، فتاویٰ سے بھی لیا گیا ہے، رسائل سے بھی لیا گیا ہے، وہ قسم دوم سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوگا کہ پھر جب نادر روایت بھی اس میں ہے، حواشی اور شروع کی تحقیقات بھی ہیں، فتاویٰ اور رسائل کا ملخصات بھی ہیں، تو پھر ثقافت اس کی ظاہر روایت جیسی تو نہ ہوئی۔ تو ہر چیز کا اپنا فائدہ ہے نا۔ ظاہر روایت کا فائدہ یہ ہے کہ یہ متقدمین اصحاب مذہب کے منتخب کردہ، استخراج کردہ منتخب مسائل ہیں، اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ جو پوری دنیا میں تحقیقات ہوتی رہیں، ان تحقیقات پر پھر تنقیدی ابحاث ہوتی رہیں، اس کے بعد جو راجع اور مرجوع طے ہوا، اس راجع مرجوع کے طے کرنے میں جو اختلاف ہوا، اس اختلاف کے اندر بھی پھر راجع اور مرجوع طے ہوا، تو وہ لے کر انہوں نے متون میں شامل کرتے گئے۔ تو صرف ظاہر روایت چاہیے تو وہ بھی موجود ہے، اور اگر اس میں جو 1000 سال میں کام ہوا ہے وہ چاہیے تو وہ بھی موجود ہے۔ ہر قسم کا اپنا فائدہ ہے۔ جی، بے فائدہ وہ چیزیں جو ان کے طریقے سے ہٹ کر ہے، وہ الحاد ہے، وہ زندقہ ہے، وہ اباحیت کا راستہ کھولنے والی باتیں ہیں۔ شروع بھی 2 قسم کی ہیں، ایک متن کے ساتھ ممزوج ہوتی ہے کہ متن کی عبارت کے اندر بھی ایسے اضافے ہوتے ہیں کہ اس کے شروع میں، اس کے آخر میں
بیچ کے اندر متن رکھ کر کہ وہ گویا کہ ایک نئی کتاب بن گئی اور مزج ہے اس کے اندر متن. دوسرا ہے کہ نئے مفرد، وہ قوسین کے اندر متن الگ ہے اور شرح الگ ہے، وہ قول الگ ہے اور یہ اقول الگ ہے. تو اس اعتبار سے ہمارے پاس جو شرح ہے در مختار وہ یہ پہلی قسم ہے، ممزوج ہے، وہ دونوں طرح سے وہ کرتا ہے، اس کے ساتھ ملا کر بھی عبارت کرتا ہے اور اس کی عبارت پر کوئی اشارہ کرنا ہو تو وہ بھی مزج کر دیتا ہے. حواشی بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو بالاستیاب کامل ہوتے ہیں یا پھر بالانتخاب کہیں کہیں تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں. اس دوسرے والے کو عموماً آج کل تعلیقات کہا جاتا ہے، عموماً ایسے کہا جاتا ہے. اصطلاحات پیدا ہوتی رہتی ہیں، بدلتی. فتاویٰ بھی دو قسم کے ہیں، یا تو مفتابی اقوال جمع کیے گئے مختلف کتابوں سے اور اس کو تدوین کیا گیا. جیسے بر صغیر میں دو بڑے کام ہوئے ہیں اس عنوان سے، ایک فتاوی تاترخانیہ اور ایک فتاوی عالمگیریہ. تو فتاوی عالمگیری سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کروایا کہ ہدایہ کی طرز پر 4 جلدیں مجھے چاہیے. تو 40 علماء جمع کیے اور 10 کے ایک جلد کے مسائل کیے کہ مفتابی اقوال جو آج تک دنیا بھر میں ہیں اور وہ امہات ستہ اور متون اربعہ سے علاوہ ہیں وہ یہاں جمع کرو. وہ تو ہر 10 پر ایک نگران بنایا اور پھر 40 کے اوپر ایک نگران بنایا. اور اس زمانے میں 3 لاکھ سونے کے سکے ان پر خرچ کیے کہ ہم کو یہ آپ بنا کر دیں مفتابی اقوال کا مجموعہ. تو یہ بات بالکل فضول ہے کہ آپ اسلام نافذ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ دستور نہیں ہے اور وہ فلاں قانون کی شکل میں نہیں ہے. یہ انگریز کے آنے سے پہلے ہم جنگل میں رہتے تھے، ہمارے قانون سے تو استفادہ کر کے انگریزوں نے اپنے قانون بنائے ہیں. صرف یہ کہ وہ ظاہر نہیں کرتے کیونکہ ان کا کام یہ ہے. طب انہوں نے ہم سے لیا ہے، یہ ہندسہ انجینئرنگ ہم سے لی ہے، اور یہ قانون بھی ہم سے لیا ہے، یہ بلدیاتی نظام بھی انہوں نے ہم سے لیا ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ وہ فلاحی ریاست، یہ تصور ہم سے لیا ہے سارا. اور آپ ان کا پھر ہم سے لینے کے بعد جو ایک پھینکی ہوئی چیز ہوتی ہے نا، اس کو چاٹ کے آ کے ہم کو دکھاتے ہو کہ ہم نے وہاں سے پڑھ کر آیا ہے. یہ خیر میرا بھائی، میں ذرا خطرناک آدمی بھی ہوں نا، آخر میں آ کر مجھے غصہ آتا ہے تو پھر میں کنزلم کو مخواہ ایسے زڑ نہ یقینی کرنا دا بچے تو وہ شکل تو ہو رہا مخت ہو رہا یار تاؤں خبریں گئے. وہ گھوڑوں نے نال لگایا نا تو مینڈک نے بھی پاؤں اٹھایا کہ مجھ کو بھی نال لگاؤ. استاد چیندخ بچے نظیر. تو میرے بھائی یہ کام ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہتا ہے. یہ صبح سے شام تک دارالفتاح میں جو پوری دنیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہر سال کہیں نہ کہیں سے فتاویٰ کا مجموعہ چھپتا ہے. تو یہ تدوین جدید ہے نا، بس تیری مرضی کا الہاد اور اباحیت اس میں نہیں ہے تو آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے وہ. تو یہ ایک قسم ہے فتاوی ہندیہ، خانیہ اور بزازیہ. یہ تینوں ایک قسم ہے. یہ سوال جواب بھی مفتابی اقوال ترتیب سے ہیں. تو یہ عثمانی فقہا نے یہ طریقہ نکالا تھا کہ ایک سے زیادہ کتابیں اکٹھی چھاپی جائیں. اب ہم نے شرح قائد کا ایک نسخہ دیکھا جس میں 6 شروع اکٹھی ہیں. قطبی کا شروع شمسیہ کے نام سے 6 شروع اکٹھی ہیں قطبی کی. تو یہ 3 جو تھے نا یہ اکٹھے جو چھپے ہیں یہ مصر سے چھپے ہوئے ہیں، لیکن اصل یہ مصر کے اس دور کے ہیں جب عثمانی فقہا نے وہاں پر استنبول میں اور مصر میں بڑے بڑے کتب خانے، بڑے بڑے چھاپا خانے بنائے تھے. اس دور کے ہیں. تو اکٹھے 2-3 کتابیں طالب کو دے دیتے تھے کہ آپ کو نہ وزن زیادہ ہو نہ قیمت زیادہ ہو. دوسری قسم ہے کہ سوال اور جواب ہو. یہ ہم نے 2 مثالیں لی ہیں. زیادہ یہ 2 مثالیں اس لیے لی ہیں کہ خود شامیہ والا ان سے زیادہ رہتا ہے. ایک اس کے استاد کا فتاویٰ خیریہ. تو یہ اس کو خیریہ کو میرے خیال ہے کہ پہلے لکھنا چاہیے، حامدیہ کو بعد میں، کیونکہ یہ اس کے استاد کا ہے اور اس کا درجہ زیادہ ہے. سوال جواب کی روشنی میں اب یہ سلسلہ جاری ہے. دیکھیں ابھی آپ نے دیکھیں گے کہ وہ مفتی انعام الحق صاحب بنوری ٹاؤن والوں نے روزے کے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، روزے کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، حج کے مسائل، وہ یہی ہے نا. بعض نے خواتین کے مسائل کا، بعض نے اعتکاف کے مسائل، وہ یہی ہے نا. یہ پہلی قسم ہے، وہ مفتابی اقوال کو ترتیب سے جمع کیا ہوا ہے. اور یہ دوسری قسم، یہ تو ماشاءاللہ پوری دنیا میں چھپتی رہتی ہے، سب کچھ یہ ہوتا رہتا ہے. یہ کام یہ جاری ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا. یہ امت محمدیہ کی کرامت ہے.
تو پانچویں قسم میں رسائل، ہم نے 3 مثالیں دی ہیں، تینوں اس لیے دی ہیں کہ خود شامیہ میں بکثرت ان سے استفادہ ہے۔ ایک تو یہ جو شارح ہے اس کا استاد تھا ابن نجیم، اس کے 38 رسائل ہیں، یہ کام ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ شرم بلالیہ یہ فقیہ النفس تھا۔ کسی فقیہ کا مقام پہچاننا ہو نا تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ وہ طبقات میں سے کون سے طبقے میں ہے، اور بھی کئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ 5 اقسام میں سے کتنی اقسام میں اس کی تصنیفات ہیں یا اس کی خدمات ہیں۔ تو علامہ شرم بلالی کا یہ 5 قسم میں ایک شاندار قسم کا کام موجود ہے، جبکہ یہ متاخر الزماں ہیں، یہ ادھر مصر کے رہنے والے تھے اور ابھی 11ویں صدی میں تھے یہ۔ تو ان کے رسائل 48، ان کا ایک متن بھی ہے، ایک شرح بھی ہے، ایک حاشیہ بھی ہے، فتاویٰ کا مجموعہ بھی ہے، رسائل کا مجموعہ بھی ہے۔ 5 سے لیتے ہیں محشی جو ہمارے مرکزی موضوع ہے سبق کا، اور خود محشی کے اپنے 31 رسائل ہیں، رسائل ابن عابدین کے نام سے۔ تو وہ 31 جب شامیہ میں بحث آتی ہے تو 31 رسائل کا نچوڑ شامیہ میں بھی ڈال دیا ہے انہوں نے۔ تو یہ 5 قسم کی کتابیں ہیں، انواع ہیں میرے بھائی یہ فقہ کی کتابوں کے۔ تو جی ایک کچھ تھوڑی باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ مطالعے کے لیے کہ کیا فرق ہے حاشیہ میں، شرح میں، تعلیق میں۔ چلو بھائی، یہ عام تختی ہے، اس میں بظاہر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے، 5 نظر آ جائیں۔ بظاہر 5 کتابوں کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں بہت بڑے اعتراض کا جواب ہے۔ 2 اعتراض ہوتے ہیں عموماً۔ ایک یہ کہ درس نظامی میں آپ اصحاب مذہب متقدمین رضی اللہ عنہم اجمعین کی امہات 6 کیوں نہیں پڑھاتے آپ؟ اصل مذہب وہ ہے تو کیوں نہیں پڑھاتے آپ؟ متون 4 کیوں پڑھاتے ہیں؟ دوسرا کہ تخصص میں آپ پھر انہی متون 4 سے کیوں نہیں فتویٰ دیتے؟ آپ ایک ایسی کتاب سے فتویٰ دیتے ہیں جو 13ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے، 12 صدیاں پورے ہو کر 13ویں میں لکھی گئی ہے، تو اس سے کیوں فتویٰ دیتے ہیں؟ تو متقدمین کی امہات 6 اور پھر متوسطین کی متون 4 اس سے کیوں نہیں استفادہ کرتے؟ اس دونوں کا جواب ادھر ہے۔ کیا کہ امہات 6 جب لکھے گئے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کی جامع مسجد میں ایک ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھے، وہ آس پاس تقریباً 40 ایسے شاگرد تھے جو خود مجتہد کے درجے کو پہنچ چکے تھے۔ تو امام صاحب ان کے سامنے مسئلہ کو رکھتے تھے، صورت مسئلہ، اور اس کے حکم پر بحث کرو اور اس کی دلیل اور جواب دلیل پیش کرو۔ تو آخر میں پھر لکھ دیتے تھے کہ اعلیٰ اختلاف فی الاقوال، تو اعلیٰ اختلاف فی المراتب۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ مدون مذہب ہے کہ آپ اس کو لکھتے جاؤ ایسے کر کے، حاصل مجلس فقی لکھتے جاؤ۔ تو امہات 6 جب تیار ہوئے تو ان کی توجہ استنباط اور استخراج کی طرف تھی، اور تہذیب و تدوین عبارات کی طرف نہ تھی، نہ ہونی چاہیے تھی۔ تو کم ترک الاولون للآخرین جب آ گئے اس کے بعد متون 4 کے اصحاب کا دور، تو انہوں نے اس میں سے راجح مرجوح کو پہچاننا تھا، یہ ان کا پہلا فرض تھا۔ پھر اس راجح کو لینا تھا، مرجوح کو چھوڑنا تھا، اور اس کو ایسی عبارت میں ڈالنا تھا جو تدریسی زبان ہو، جو منقح ہو جائے، مہذب ہو جائے۔ تو ورنہ تو متقدمین کی عبارات تو اس کی شرح کے لیے خود ایک طبقہ وجود میں آیا جس کو اہل تخریج کہتے ہیں نا۔ تخریج کا 2 مطلب ہے نا، ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر نہیں ہے منقول تو اس کا استخراج کرنا، اور ایک مطلب یہ ہے کہ جو منقول ہے لیکن مبہم ہے، غامض ہے، مغلق ہے، معضل ہے، اس کی تشریح کرے نا۔ اب وہ اجزائیہ میں جب بھی قذافی کی تخریج الرازی ہے فی تخریج الکرخی آئے تو اس کا متن آپ ذرا پڑھیں، اس کو بالکل 100 بار پڑھیں، ذرا بھی نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک ان کی تفہیم ساتھ میں نہ ہو۔ تو وہ متون 4 وجود میں آ گئے۔ اب امہات 6 کو درس نظامی میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ طلباء کے لیے جو عبارت چاہیے درسی نصاب کی وہ متون 4 والے نے ڈھالی۔ ان کی توجہ تہذیب عبارات، تنقیح عبارات کی طرف تھی۔ جب تخصص کا مرحلہ آئے گا تو اس میں آپ ذرا سا سن وفات دیکھیں ان 4 حضرات کا۔ یہ پہلا کیا ہے؟ 1000 سال کے بعد ہیں چاروں، 5 نظر آ رہے ہیں نا۔ تو یہ 1000 سے 4 سال بعد ہے ماتن کی وفات، اور شارح کی کب ہے؟ 88 سال بعد، اور ان کی 250 سال بعد،
اور ان دونوں حضرات کی 6 اور 5 ہے، یعنی 1300 سال بعد ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ امہات ستہ پر بھی بہت کام ہوا، متون اربع کی شکل میں تو تلخیص ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر اور بھی کام ہوئے نا، کوئی آ گیا اور اس نے اس کی شرح لکھی، کوئی آیا اور اس نے اس کے 6 کتابوں کے مشترک مسائل کو کتاب الکافی للحاکم شہید جمع کر دیا، خدمات ہوتی رہیں۔ متون اربع کی بھی پھر شروحات لکھی گئیں، پھر حواشی لکھے گئے، ان کے حدیث کی تخریج کی گئی، اور ان کے راج مرجو کی تعیین پر مستقل کتابیں لکھی، خدمات ہوتی رہیں۔ اور ہر اگلی صدی میں جو متن تیار ہوتا تھا وہ اس میں وہ صرف ظاہر روایت نہیں، ان کی شروحات، اور صرف متون اربع نہیں، اس کی بھی شروح اور حواشی، اور صرف متون اربع کی شروح حواشی نہیں، فتاوی اور رسائل سے بھی لے کر اگلا متن تیار ہوتا تھا، اور بحث پوری دنیا میں اس پر ہوتی تھی۔ لوگ بیٹھے ہوتے تھے جن کو اللہ نے توفیق دی ہوئی تھی کہ کل خلف عن عدل اس کو لیتا رہے گا، سلف لیتا رہے گا اس کو، تو وہ انتظار میں ہوتے تھے کہ کوئی نئی کتاب ہے تو دکھاؤ، آپ کے پاس نہیں ہے تو پڑھ کر مجھے دے دو، میں نقل کر کے آپ کو دوں گا واپس۔ ہاتھ سے ہاتھ نقل ہوتے تھے پوری دنیا میں، کوئی باقاعدہ ایک ادارہ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ نے مجموعہ امت جیسے ضلالت پر جمع نہیں ہوگی نا، تو ایسے ہدایت پر ضرور جمع ہوتی رہے گی۔ وہ خود کام کرتے تھے نقد اور بحث کا۔ تو یہ جو تنویر الابصار ہے، اس سے پہلے ایک متن اور شرح لکھی گئی تھی خلافت عثمانیہ کے دور میں، وہ ملا خسرو ایک بڑا عالم گزرا تھا سلطان فاتح کے دور کا، اور وہ سلطان فاتح کی بات بھی نہیں مانتا تھا، صرف اس لیے دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم نے بادشاہوں کی مرضی پر نہیں یہ فن کی تدوین کی ہے، ہم نے اللہ کی مرضی تلاش کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں یہ کام کیا ہے، امت کی بھلائی کے لیے اور اپنے آخرت کی نجات کے لیے۔ تو اس نے الدرر والغرر، اس نے بھی ایک متن اور شاہ خود لکھی تھی، تو اس سے بھی استفادہ کر کے اب یہ متن لکھا گیا پھر 1000 سال کے پورا ہونے پر۔ اس میں پچھلے تمام متون شروع حواشی فتاوی رسائل تک کا نچوڑ ہے۔ اس کی کئی شروحات لکھی گئیں، ایک شرح خود ماتن نے لکھی، منہ الغفار، اگر آپ منیتن کی جمع پڑھیں، منہن مصدر بھی کہہ سکتے ہیں جو اپنے فاعل کی طرح مضاف ہے، من الغفار بھی کہہ سکتے ہیں، منہ الغفار زیادہ رائج ہے۔ تو ایک شرح خود ماتن نے لکھی اور بقیہ شروحات لکھی گئیں، ان سب سے استفادہ کر کے ایک شاندار شرح تیار ہوئی الدر المختار، یہ 11ویں صدی میں۔ اس کے پھر حواشی لکھے گئے، 7 حواشی زیادہ مشہور ہو گئے، جن میں سے کچھ ابھی مطبوع ہیں، کچھ مخطوط ہیں اور کچھ مفقود ہیں۔ ان 7 حواشی کی مدد سے اس 250 سال کے اندر پھر 8واں حاشیہ لکھا گیا، جس میں اور بھی شاندار اضافے تھے۔ اس پر بس نہیں ہوئی، یہ کسی ایک کی اس پر اجارہ داری نہیں ہے، اس پر بس نہیں ہوئی۔ اس کا بیٹا آیا، اس نے اس کا تکملہ لکھا، اس کے بعد ایک حنفیہ، یہ تینوں 2 فلسطین کے تھے، ایک یہ شام کا تھا، یعنی شام فلسطین اور شام ایک تھے کسی زمانے میں، ادھر کے یہ مصری عالم تھے۔ یہ انہوں نے آ کر پھر اس پر کام کرنا شروع کیا، متن پر بھی، شرح پر بھی، حاشیے پر بھی۔ انہوں نے کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے تھے، ساری عمر لکھتے رہتے تھے، وہ نسخہ اپنے سرانے رکھتے تھے، وفات کے دن بھی کام کیا۔ تو ان کے بیٹے نے ان کی وفات کے بعد پھر وہ بھی جمع کر دیے۔ تو یہ 5 کتابیں اکٹھی تیار ہوئیں، جو پچھلے 1000 سال کی کتابیں کا نچوڑ متن میں ہے، اور 1100 سال کی محنت کا نچوڑ شرح میں ہے، اور 1250 سال کی محنت کا نچوڑ حاشیے میں ہے، اور 1300 سال کی محنت کا نچوڑ اس کی تعلیقات یا تقریرات میں ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو فتویٰ کے لیے اختیار کیا گیا۔ ٹھیک ہے، بقیہ خصوصیات وہ آپ نے پڑھی ہوں گی، ادھر بھی آئیں گی کہ وہ ہر ماخذ کا بڑے دقت نظر سے مراجعہ کیا گیا کہ نقل در نقل میں کوئی سقط یا خلل واقع نہ ہو گیا ہو۔ یہ دونوں سوال حل ہو گئے کہ درس نظامی میں کیوں امہات ستہ نہیں پڑھاتے، اور تخصصات میں پھر کیوں اسی متون اربع سے نہیں فتویٰ دیتے۔ وہ متون اربع اس میں موجود ہے نا، ہم آخر میں جب کتابوں کا تعارف کروائیں گے نا
کہ شامیہ کا ماخذ جو کتابیں ہیں تو تقریباً 100 کتابوں کا یہاں تعارف ہے، لیکن اس میں بھی ہم نے یہ ترتیب مد نظر رکھی ہے کہ امہات ستہ کی جو شروحات کا تذکرہ علامہ شامی کرتا ہے، متون اربعہ کی جن شروحات کا تذکرہ کرتا ہے وہی دی ہیں یہاں زیادہ. تو اس مطلب کہ قدوری گنج کی 5 دے دی ہیں، ہدایہ کی 10 شروحات کا تعارف دے دیا ہے، پھر مزید دوسری کتابیں بعد میں دی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ وہی امہات ستہ و ما یتعلق بہا اور یہی متون اربعہ و ما یتعلق بہا، اس سب کا خلاصہ ہے نا اس میں. تو ہر آدمی آ کر دوبارہ سے مراجعہ کرے گا کیا؟ کتنا مراجعہ کر سکتا ہے وہ؟ جی تو یہ 5 کتابیں اس لیے مرجع افتاء ہے. ہم ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ آپ وہ والا نسخہ لے لیں، اس میں یہ تعلیقات، یہ جو تعلیقات ہیں نا اس کو تقریرات لکھنا چاہیے ایسے قوسین میں کم از کم، یہ حاشیے پر ہوں کیونکہ یہ نہایت مفید ہے. ہم جب اسی چیز کا اجرا کراتے ہیں نا تو وہ کراتے ہیں شامیہ کی کتاب الذبائح سے، ہدایہ کا اجرا بھی ذبائح سے کرواتے ہیں کسی خاص وجہ سے جو ہم بعد میں بتائیں گے، تاکہ فقہ الحلال بھی ساتھ ساتھ ہو جائے. تو اس میں بھی اس کی شاہد موجود ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. بعض جگہ جب آپ کو حاشیے میں مغلق نظر آئیں گی یا اس پر بحث ہوگی، وہ وہیں نیچے دیکھنا تقریرات والے نے حل کیا ہوگا. جیسے ذبائح میں جب یہ بات بہت مغلق ہو جاتی ہے کہ عقدہ سے اوپر ذبح، عقدہ سے نیچے ذبح، تو آخر ترجیح کس کو ہے؟ تو وہ جا کے آخر میں مدد کرتا ہے طالب علم کی. یہ سارے اتنے محتاط تھے کہ وہ مدد کرتے تھے صرف کہ نتیجہ تم نکالو یا تمہارا استاد نکالے گا، ہم اپنی ذمہ داری نہیں لیتے، ہم صرف اس کو سمجھ لیں اور اب تم تک صحیح چیز پہنچا دیں، یہ بڑی بات ہے. اور یہاں ایسے ایسے لوگ ہیں کہ آدمی کو ہنسی آتی ہے. قرآن شریف کو بغیر زبر زیر کے پڑھ نہیں سکتے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ راجع ہے. اس کا پوزہ دروں کے نصیب وہ ہمارے نزدیک. عجب اور کبر کا کیا عالم ہے، نہ دانت و بدانت کے بدانت. تو یہ پہلی کتاب شروع ہو رہی ہے. اب دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ یہ جو دورہ ہے سامنے، یہ چھوٹی سی ایک کتاب ہے، اس کے شروع میں تعارف ہے ان 5 کتابوں کا، اور آخر میں ان اعلام فقہا اور کتب فقیہ کا تعارف ہے جس کا تذکرہ شامی میں آتا ہے، اور بیچ میں مقاصد ثلاثہ ہیں، رموز و اصطلاحات ہیں، قواعد ترجیح ہیں، امور اثنا عشریہ ہیں. تو یہ جو شروع میں تعارف ہے نا، یہ ہم ذرا سا تیزی سے گزاریں گے کیونکہ یہ مطالعے کے لیے آپ کے، اور جو رموز و اصطلاحات ہے اس پر ہم سکون سے بات کریں گے. قواعد ترجیح تو ہم ادھر ہی حفظ کریں گے، اور جو امور اثنا عشریہ ہے وہ ہم آپ کو مشق کے لیے دے دیں گے وقت اور سمجھا دیں گے صرف. پھر وہ جو آخر میں کتاب کا تعارف ہے وہ بھی ہم مرور کریں گے، بقیہ تو آپ سکون سے کریں گے. ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں، ایک دن کے دورے میں تو تقریباً یہی ترتیب اچھی ہے. اچھا اب مجھے یہ بتاؤ کہ 5 مصنفین کا سن وفات تو یاد ہو گیا نا؟ پیچھے آؤ جی. سب کا 1000 سال کے بعد ہے. 4 سال کا اضافہ کرو یا 88 کا اضافہ کرو یا 252 کا اضافہ کرو. تو یہ جو موالید اور وفیات ہیں نا، یہ علم رجال حدیث شریف کے فن میں زیادہ اس کو یاد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا یہ سند متصل ہے یا نہیں، اور یہ تدلیس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. وفات اور کے اعتبار سے وہ متاخر ہیں. اب خیال کریں تو اس کے یاد کرنے کے ٹوٹکے ہیں. تو ادھر یہ طریقہ ہے یاد کرنے کا، تو ادھر بھی دیکھو وہ یہ طریقہ بتاتے تھے کہ 52 ہجری یہ ذہین لوگوں کے وفات کا سال ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کب ہوا ہے؟ 52 تو ہے نہیں نا، 807 لگا دو، 852 ہجری میں. تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا کب ہوا ہے؟ 1252 میں. علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا کب ہوا ہے؟ 1352 میں. بس اس طرح سے ہے. یہ 6 اور 5 یاد رہے گا نا. یہ علامہ علاء الدین یہ صاحبزادہ ہے محشی کا، ان کو بہت عقیدت تھی ان سے شارح سے، تو اپنا بیٹے کا نام شارح کے نام پر رکھا، اور شارح کی صرف اسی کتاب پر نہیں کام کیا ہے،
اصول فقہ میں جو ان کی کتاب ہے اس پر بھی کام کیا ہے، نسمات الاسحار، یہ پہلی کتاب ہے جناب والا۔ تو یہ نام یاد کرنا مشکل نہیں ہے، ابھی میں بتاتا ہوں، آگے چلیں تو ہم ذرا تیزی سے چلیں گے، بقیہ مطالعہ کریں گے۔ یہ الگ بھی چھپی ہوئی ملتی ہے متن، بعض ملکوں میں یہ متن صرف پڑھاتے ہیں، متن اور شرح ممزوج ہے نا، متن اور شرح بغیر حاشیے کے بھی ملتا ہے، تو بعض ملکوں میں وہ بھی پڑھاتے ہیں، شوق ہوتا ہے لوگوں کو پڑھنے کا، تو یہ الگ بغیر حاشیے کے بھی چھپا ہوا ملتا ہے۔ جی اب دیکھنا ذرا، محمد بن عبداللہ بن احمد، نام یاد کرنا آسان ہے نا، حضور علیہ السلام کے مشہور دو نام ہیں نا، محمد اور احمد، اور والد محترم کا نام عبداللہ تھا نا، بس محمد بن عبداللہ بن احمد نام ہو گیا۔ یہ نسبت یہ تمر تاشی ہے، اور آ جائے وہ نیچے لکھا ہوا ہے لیکن وہ آپ خود مطالعہ کریں گے۔ الغزی یہ وہی مظلوم غزہ ہے، یہ شام کے 4 حصے تھے کسی زمانے میں جب اسلامی خلافت موجود تھی، اور اردن، فلسطین، لبنان، یہ تینوں صوبے تھے شام کے، پھر اس کو توڑ توڑ کر 4 الگ کر دیا گیا ہے، پھر ابھی شام کو توڑ کر 4 الگ کرنے کا منصوبہ تھا، بس وہ اللہ پاک نے ناکام کیا۔ جی میرے بھائی، تو محمد بن عبداللہ بن احمد یہ سب آپ پڑھیں گے بھائی، اور ادھر آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا۔ تو اس متن تنویر الابصار کی پورا نام یہ ہے تنویر الابصار و جامع البحار، اور اس کی شرح خود انہوں نے بھی لکھی ہے خود۔ تو جب شارح کہتا ہے کہ اقرہ المصنف، حررہ المصنف، یا مشاء علیہ المصنف، شارح جب کہتا ہے علامہ حسکفی دور مختار والا، تو مصنف کی پھر یہ تحریر یا یہ تقریر کہاں کی مراد ہوتی ہے؟ اس کی اپنی شرح کی۔ جی چلو بھائی، یہ خود یہ مطالعے کے لیے ہے۔ اب دیکھنا ذرا، اب یہ صحیح نام یاد ہو جائے گا، محمد بن عبداللہ، ٹھیک، اور پھر احمد بن محمد۔ محمد بن عبداللہ ہو گیا نا، محمد بن عبداللہ بن احمد تک تو یاد ہو گیا تھا نا، محمد بن عبداللہ پر رک جاؤ، احمد بن محمد، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، بس یہ 5 تک یاد کرنا ہے تو ایسے، 3 تک یاد کرنا ہے تو ویسے۔ جی چلیں جی جی، تو یہ جو ترجمہ ہے نا، اس میں خیال کرنا کہ فقیہ کا مقام جو پہچانا جاتا ہے کئی طریقے سے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ فقہ کی کتب کی 5 انواع ہیں، کس نوع میں کس قسم کی خدمات ہیں ان کی، تو یہ جو 5 حضرات ہیں نا، جیسے علامہ شرم بلالی کا تو 5 نوع میں مشہور ایک متن، ایک شرح، ایک حاشیہ اور فتاویٰ کا مجموعہ، اور وہ موجود ہے، حتیٰ کہ اس کا نام میں فرق کرنے کے لیے بھی یہ پریشان ہوتے ہیں کہ مختصر اشارہ کیسے دے دوں۔ تو ان حضرات کا بھی یہ 5 میں کام موجود ہے، اور اس کے ساتھ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ فقہ کی 5 کتابوں کے علاوہ جو اصل فقہ ہے، تفسیر، حدیث، اصول حدیث، اصول فقہ، اس موضوع میں کام کتنا ہے، تو وہ یہاں ترجمے سے پتہ چلتا ہے۔ یہ دیکھو ان کا کام، جی یہ دیکھیں، رسائل کثیرہ، سمجھ میں آ گیا جی؟ رسائل سے پہلے یہ دیکھیں اس کی تالیفیں یہ ہیں، تحفۃ الاقران اور اس کی شرح مواہب الرحمن، تو یہ متن اور شرح خود ان کا ہے، فتاویٰ ان کا موجود ہے، شروحات ان کی موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، اور حاشیہ ان کا موجود ہے، اور رسائل ان کے کثیر موجود ہیں۔ یہ اس کا مطلب بین السطور میں یہ ہوتا ہے کہ یہ فقیہ النفس تھا، 5 قسم میں اس کا کام موجود ہے۔ چلیے جی،